لوگ سمجھتے ہیں کہ صحرا خالی ہوتے ہیں، یہی پہلی غلطی ہے۔ ایریزونا کا صحرا صرف اس لیے خالی لگتا ہے کیونکہ انسانی ذہن اتنی بڑی اور خاموش جگہ کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہاں حقیقت میں چل کیا رہا ہے۔ میں نے یہ بات مشکل سے سمجھی۔ میں اکیلا ایک لمبی صحرائی سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا۔ شہر سے باہر نہ عمارتیں نہ روشنیاں، صرف ریت اور پتھر جو غروب ہوتے سورج کے نیچے پھیلے ہوئے تھے۔ گرمی کم ہونا شروع ہو گئی تھی اور اسی وقت سائے عجیب لگنے لگے تھے۔ پہلے وہ دور افق کے قریب نظر آئے، باریک شکلیں جیسے سیاہ لکیریں جو سیدھی کھڑی ہوں وہاں جہاں کچھ بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے رفتار کم کی، سوچا شاید یہ گرمی کا فریب ہے یا دور کسی کھیت کی باڑ کے ستون ہوں گے، لیکن جتنا قریب گیا وہ اتنے ہی غلط لگنے لگے۔ وہ ستون نہیں تھے، وہ بہت زیادہ ساکت تھے، انتہائی سیدھے کھڑے اور بہت ہی باریک، جیسے کسی نے انسان کا سایہ صرف ایک سیاہ لکیر سے بنایا ہو اور اسے صحرا میں رکھ دیا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ زیادہ سوچ رہا ہوں۔ صحرا تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، لیکن پھر ان میں سے ایک کھیلا، عام حرکت نہیں، نہ چلنا نہ قدم اٹھانا، بس ہلکا سا جھکاؤ، جیسے اس کے اندر سے کوئی خیال گزرا ہو۔ اور اس لمحے میرے جسم کو ایک بات سمجھ آ گئی، جو بھی یہ تھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے گاڑی چلانا جاری رکھا، لیکن سڑک اچانک لمبی محسوس ہونے لگی۔ گاڑی کے اندر ہوا بھاری ہو گئی، جیسے میں کسی ایسی جگہ داخل ہو گیا ہوں جہاں میں اکیلا رہنے کے لیے نہیں تھا۔ اور پھر میں نے انہیں اور دیکھا، صرف کناروں پر نہیں بلکہ آگے، سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے، کچھ روکے بغیر بھی راستہ روکنے والے، اور ان میں سے کسی کے بھی چہرے نہیں تھے، بس سیاہ باریک انسانی سائے جو صحرا کی دھند میں انتظار کرتے تھے۔ میں خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سڑک کے کنارے لگے کھمبے ہوں گے، پرانے کھیتوں کے نشانات ہوں گے، یا ریت میں آدھے دبے ہوئے کوئی پرانے معیار ہوں گے، لیکن صحرا زیادہ دیر تک جھوٹ نہیں چلنے دیتا، کیونکہ وہ بدلنے لگے تھے، شکل میں نہیں، رویے میں۔ جب میں پہلے گروہ کے پاس سے گزرا تو وہ بالکل ساکت تھے، جیسے گرمی نے انہیں جکڑ لیا ہو، لیکن جیسے ہی میں آگے نکلا وہ مڑنے لگے، ایک ساتھ نہیں، ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ سڑک کی طرف رخ کرتے ہوئے، جیسے ان کے اندر کوئی چیز آخرکار فیصلہ کر رہی ہو کہ مجھے دیکھنا ہے۔ میں نے اپنی رفتار دیکھی، وہی تھی۔ میں مسلسل گاڑی چلا رہا تھا، لیکن میرے سینے میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے آگے کچھ دیکھا جس نے میرے گلے کو خشک کر دیا۔ جو سڑک کے بیچ کھڑے تھے وہ اب صرف کھڑے نہیں تھے، وہ ترتیب میں تھے، جیسے کسی نے انہیں مخصوص جگہوں پر رکھ دیا ہو، بالکل برابر فاصلے پر، جو بے ترتیب ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ اور جتنا میں دیکھتا گیا اتنا ہی ایک خوفناک حقیقت سمجھ میں آنے لگی۔ وہ بکھرے ہوئے نہیں تھے، وہ ایک پیٹرن بنا رہے تھے، ایک ایسی شکل جو صرف اوپر سے دیکھنے پر سمجھ آتی، اور میں سیدھا اس کے درمیان جا رہا تھا۔ میری ریڈیو پھر سے بند ہوئی، لیکن اس بار خاموشی نہیں آئی۔ پہلے ایک آواز آئی، ایک ہلکی سی سیٹی، بالکل ویسی ہی جیسے باہر ہوا میں تھی، لیکن اب وہ گاڑی کے اندر دہرائی جا رہی تھی۔ میں نے اسے مکمل بند کر دیا، لیکن وہ آواز پھر بھی موجود تھی، کہیں نہیں سے اور ہر جگہ سے۔ تب سامنے والے ایک سائے نے ہلکا سا سر جھکایا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں نے پیٹرن دیکھ لیا ہے، اور اسی لمحے مجھے ایک ایسی بات سمجھ آئی جو مجھے کبھی نہیں سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ سڑک کو ہلا نہیں رہے تھے، وہ سڑک کو بنا رہے تھے۔ اور جب مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی یہ سوچنے کے لیے کہ میں صرف گزر رہا ہوں۔ صحرا اب بے ترتیب نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر بنایا جا رہا تھا۔ ہر باریک سایہ، ہر سیاہ انسانی لکیر، ہر ناممکن شکل جو گرمی کی لہروں میں نظر آ رہی تھی، اب ایک بڑے نظام کا حصہ تھی جو میرے ارد گرد بنتا جا رہا تھا۔ نہ وہ پیچھا کر رہے تھے، نہ راستہ روک رہے تھے، وہ مجھے گھیر رہے تھے۔ میں نے آگے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ سڑک اب سیدھی نہیں رہی تھی، اس میں ہلکے ہلکے موڑ آ گئے تھے جہاں پہلے کچھ نہیں تھا، ایسے زاویے جو میں نے شروع میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صحرا خود فاصلے کو بدل رہا ہو، جیسے میں اس کے اندر سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے اندر رکھا جا رہا تھا۔ پھر میں نے قریب والے سائے کو صاف دیکھا، اب وہ صرف ایک باریک لکیر نہیں تھا، اس میں گہرائی آ چکی تھی، تھوڑا سا حجم،
جیسے کوئی چیز انسان بننے کی کوشش کر رہی ہو مگر آدھے راستے میں رک گئی ہو کیونکہ اسے مکمل سمجھ ہی نہیں آئی، اور اس کا سر مکمل طور پر میری طرف تھا، اور صرف وہ نہیں، تمام سڑک کے دونوں طرف جتنے بھی تھے۔ اور پہلی بار مجھے ایک ایسی بات کا احساس ہوا جو مجھے کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ساکت نہیں تھے، وہ سانس لے رہے تھے، آہستہ، ہلکا، تقریباً نظر نہ آنے والا، جیسے پورا صحرا ایک ہی زندہ جسم بن چکا ہو۔ میری گاڑی نے بغیر بریک دبائے رفتار کم کر دی۔ یہ میکینیکل خرابی نہیں تھی، یہ مزاحمت نہیں تھی، یہ انکار تھا، جیسے سڑک ہی مجھے آگے نہیں جانے دینا چاہتی ہو۔ اگلے والے سائے قدم بڑھانے لگے، نہ انسانوں کی طرح چلتے ہوئے، نہ بھاگتے ہوئے، بس ریت میں سرکتے ہوئے، جیسے جگہ خود انہیں آگے آنے دے رہی ہو۔ اور اسی لمحے مجھے حقیقت سمجھ آئی کہ وہ سیٹی اصل میں کیا تھی۔ وہ ان کی آواز نہیں تھی، وہ صحرا تھا جو ان کے ذریعے بولنا سیکھ رہا تھا، اور میں پہلے ہی اس آواز کے اندر تھا۔